بسم اللہ الرحمن الرحیم فذرهم فی غمرتهم حتی حین ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل درس ہوا تھا کہ پھر لوگوں نے اپنے دین کے امور کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور ہر گروہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہو۔ ہر گروہ کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ یہ 53 نمبر آیت ہے سورہ مومنون، اور سورہ روم میں 32 نمبر آیت ہے کہ ہر ایک کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ اللہ فرماتے یہ فیصلہ تو میں کروں گا۔ اختلاف ایک حد تک ہوتا ہے، انہیں کراس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو فرقے کراس کر لیتے ہیں یہ ظلم اور ستم ہے۔ اختلاف کو اختلاف کے حد تک رکھے، ٹھیک ہے نا، کہ بعض تربیت دینے والے ایسے ہیں کہ بس اللہ مان میں رکھے۔ یہودیوں کا خطرناک حملہ تھا پھر قواریت میں، بڑے تیز تھے نا، تو ہم مسلمانوں کو کبھی اتحاد، پھر قواریت پر ہم دلائل دیتے ہیں کہ اجاگر کرتے ہیں پھر قواریت پر لوگوں کو کہ یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے، یعنی اگر صلح کی یا اتحاد کی کوئی صورت ہو تو اس کی طرف دعوت دینے والے پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کا اتحاد ہونا چاہیے۔ اتحاد ہم بولتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے، لیکن بولو گا نہیں اس سے تو اتحاد ہوگا، اس سے نہیں، اس سے تو بات ہی نہیں کرنی میں نے، بس ممبر پر بولنا کہ مرتد اور کافر اور فلاں 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 فلاں۔ بھائی آپ بیٹھ کے بات تو کریں، ایسی ہے نا بات کہ کوئی بات تو کرے بھئی آپ کی کیا دلی۔ اور لیکن وہ بھی ایک طریقہ ہے، اس انداز سے آپ عوام کے سامنے بیٹھ کے بس ارے وہ یوں ہے، ارے یوں ہے، سوشل میڈیا پر آگے ارے یہ 20 رکعت تراویح پڑھنے والے یہ تو بدعتی ہے، اور یہ فلاں تو یہ دعاؤں مانگنے والے بدعتی ہے، اور یہ فلاں یار یہ۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 ہے 103 ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہاں رب فرماتا ہے فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ۔ اے رسول مکرم، فَذَر، ذر مانے چھوڑیے، ذر چھوڑیے، افا کا مانے پس، تو کس کو حکم ہے؟ چھوڑیے حضور کو۔ پس اے رسول مکرم چھوڑیے انہیں، ہم انہیں، فی غمرتہم ان کے غفلت میں، یعنی جو کفر میں ہیں، حتی حین ایک وقت تک۔ ایک وقت ہے، آپ اپنے دعوت تبلیغ کریں، ان کو سمجھائیں، اگر یہ نہیں سمجھتے آپ نے اپنا فریضہ پورا کر لیا، باقی حساب اللہ کریم فرماتا ہے وہ ہم لے گے، انہیں چھوڑیں۔ تو اس آیت میں فرمایا ہے ان کو ان کے غمرت میں چھوڑ دیں، فی غمرتہم، یعنی آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اپنے پیشرو کفار کے حکم میں ہیں، اور ان کے کفر اور سرکشی کے باوجود جو ان سے عذاب مؤخر ہو رہا ہے اس کی آپ پرواہ نہ کیجئے۔ غمرت، غمرہ لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو ڈھانپ لے اور تم سے بلند ہو جائے، اس کی اصل ہے ستر، پردہ، یعنی کسی چیز کو چھپا لینا۔ اس وجہ سے کینہ، جو دل میں کینہ بغض ہوتا ہے اس کو بھی غمرہ کہتے ہیں۔ کیا؟ غمرہ۔ اس شخص کو کہتے ہیں غمرہ جو اپنی عطا اور بخشش سے لوگوں کو ڈھانپ لے، اس کو بھی غمرہ کہتے ہیں۔ غمر الردا اس کو کہتے ہیں، غمر الردا۔ یہاں اس سے مراد حیرت، غفلت اور ضلالت، گمراہی، یعنی ان کو ان کے گمراہی میں چھوڑ دیجئے
حتیٰ کہ ان کی موت آ جائے تو پھر ان کے ساتھ ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا اَيَحْسَبُونَ، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ اَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا گمان کر رہے ہیں کہ ہم مال و اولاد سے جو ان کی مدد کر رہے ہیں، نُصَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، تو ہم ان کے بھلائی پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں، بَل لَا يَشْعُرُونَ، بلکہ انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ امداد تو ان کو صرف گناہوں میں ڈھیل دینے کے لیے ہے اور ان کو معاصی کے دلدل میں زیادہ کھینچنے کے لیے ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی زیادہ نیکیوں کا ان کو صلہ مل رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو حیوانات اور بہائم سے بھی بدتر ہیں، ان میں کوئی سمجھ اور شعور نہیں ہے کہ اس پر غور کرتے کہ یہ استدراج اور ڈھیل ہے یا ان کے نیکی کے انعامات مل رہے ہیں۔ ایک انسان گناہ کر رہا ہے پھر بھی وہ اچھا زندگی جی رہا ہے تو یہ سوچ لے کہ گناہوں سے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر بھی میں اتنا مالا مال ہوں، یہ استدراج ہے، یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ امام رازی نے روایت ذکر کیے کہ یزید بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے کسی نبی کے طرف یہ وحی کی، کیا میرا بندہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ اس پر دنیا کو شادہ کر دی جائے، فراوانی کی جائے۔ غالباً سورہ شورا میں، سورہ نمبر 42 نمبر 27 میں غالباً ہم نے پڑھا تھا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، جب مال میں فراوانی ہے تو ایک شخص باغی ہوتا ہے، یہ متکبر ہوتا ہے، یہ یزیدیت میں اتر جاتا ہے، یہ فرعونیت پر اتر جاتا ہے، یہ بدکاریوں میں اتر جاتا ہے، یہ تکبر میں اتر جاتا ہے، یہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ اس لیے دنیا سب سے، دنیا کی کثرت اگر اچھی ہوتی نا تو علماء اس پر ترغیب دلاتے کہ دنیا زیادہ، بولے نہیں نہیں نہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہو۔ دنیا کے فتنوں سے دیندار لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھیں تو پورے کے پورے تقریباً دین کے ابتدا بھی ان غرباؤں نے دین کی مدد کی اور انتہا بھی۔ تو دولت اگر اچھی ہوتی تو بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے بھی مولوی ہوتے ہیں نا، پورے پاکستان میں دکھا دو کسی کروڑپتی کا بیٹا کہ مولوی بنا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ مجھ سے بہت دور ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب ان کو میں مال دیتا ہوں مجھ سے دور ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے، اور وہ اس پر افسوس کرتا ہے کہ میں اس سے دنیا اٹھا لیتا ہوں۔ ہاں، جب میں ان سے دنیا لے لیتا ہوں، وہ سورہ فجر میں ہے نا، ربی اہاننی، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ غربت کو رسوائی سمجھتا ہے، اور جب مالا مال ہوتا ہے تو کہتے فاکرمنی، رب نے مجھے عزت دی ہے۔ ارے تو نے دولت کو، تو دیندار بن گیا، یہ عزت ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کا ایک امتی وفادار بن گیا، یہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے۔ جب میں ان سے دنیا اٹھا لیتا ہوں تو وہ افسوس کرتا ہے، حالانکہ وہ میرے قریب ہوتا ہے، دنیا کے جانے سے میرے قریب ہے۔ یا اللہ غریب بیماری میں، ہم تو اس کو برا سمجھتے ہیں نا، حالانکہ نیکی کی علامت ہے۔ اور حسن نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسریٰ کے کنگن آئے تو انہوں نے وہ کنگن اٹھا کر حضرت سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ وہ کنگن اتنے کھلے تھے کہ حضرت سراقہ کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، تجھ کو علم ہے کہ تیرے نبی ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند کرتے تھے کہ ان کے پاس مال آئے تو وہ اس کو تیری راہ میں خرچ کریں، اور صدیق اکبر
رضی اللہ عنہ بھی اسی کو پسند کرتے تھے، اے اللہ اس مال کو لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنانا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو ان کی مدد کر رہے ہیں تو وہ ان کی بھلائی پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھ نہیں رہے، بل لا یشعرون۔ اس آیت کا دوسرا معنی یہ کہ اللہ سبحانہ نے ان کو یہ نعمت اس لیے عطا کی کہ وہ فارغ البال ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرے۔ آپ نے دیکھا کبھی دولت مند بھی درس قرآن میں بیٹھا ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تھوڑا سا پیسہ ہے نا، وہ دنیا کا اگر بڑا بھی نیک ہے یہاں نہیں بیٹھا۔ کیوں؟ وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ سمجھتے یار میں ایک عالم دین کے سامنے، یعنی عالم کو بھی وہ فرعونی سوچ رکھ کر وہ کہتا کہ میں عالم سے بھی اچھا ہو گیا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں عالم اس قابل نہیں کہ میں اس کے سامنے بیٹھ جاؤں۔ یہ میری پوری زندگی کا تجربہ ہے۔ زندگی میں نے قرآن پاک 20-30 سالوں کے میں نے دی، میں نے کبھی ایسے آ کر، وہ کبھی کام سے آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن میں نے کبھی دولت مند اپنے محلے میں نے جتنی امامت کی، درس قرآن کیے، کبھی دولت مند کو ایسے میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بنگلے والا بھی ہے، اس کی کار بھی ہے، اور وہ بھی آ کے اور کہتے ہیں یار مجھے تو قرآن سننا ہے۔ تو کتنی بڑی بدبختی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اور تو انشاءاللہ آج کے بعد دولت مانگو گے تو یوں کہو گے اللہ وہ دولت نہ دینا کہ ہم درس قرآن سننے کو بھی اپنا کمزوری سمجھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اور آپ لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں کبھی ایسا بھی ہوا کہ کروڑ پتی آیا صبح کی نماز میں آیا، تو جیسے یہ میرا بیٹا انیس کہاں مزدوری کر کے پورا دن شام ٹائم میں ملا بیٹھ گیا، صبح آیا نماز پڑھی درس سنا، اس کے بعد نکلا۔ یار کیا ہمت ہے ان غریب لوگوں کی، اللہ انہیں اپنی رضا عطا کرے۔ جو دین کو سنتے ہیں اللہ انہیں دارین کی خوشیاں، اولاد کی خوشیاں، دنیا کی راحتیں، سکون، اور قبر پھر اس کی جنت کے باغیچے میں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو اس لیے دی کہ تو فارغ البال ہو، اللہ کی عبادت کریں، اور روزی کا حصول اور اس کے لیے مشقت کرنا ان کی اطاعت اور عبادت میں مانع نہ ہو۔ لیکن انہوں نے ان نعمتوں کے حصول کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے اغراض کیا، منہ پھیر لیا، تو ان پر اللہ کا عذاب کے نزول کی وجہ اور زیادہ اللہ کی ناراضگی اور ذلت سے دو چار ہوئے۔ اللہ کریم مسلمانوں کی تعریف کرتا ہے۔ یہاں سے دیکھیں اللہ کریم فرماتا ہے ان الذین، اب یہ جہنمیوں کا طریقہ تھا، یہ پورا کہ فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ترغیب کے بعد ترغیب، وعید کے بعد وعد، اور انذار کے بعد تبشیر۔ ان الذین من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے جلال سے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربہم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، نہ شرک جلی نہ شرک خفی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں جو کچھ دیتے ہیں وہ خوف زدہ دلوں کے ساتھ دیتے ہیں، وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کے طرف لوٹنے والے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، ان کے لیے انہوں نے بولا نا نسارع لہم فی الخیرات، کافروں نے سمجھا، فاسق و فاجر و بدکاروں نے سمجھا کہ ہم نے ان کو دولت دی، ہم نے ان کو ان کی نیکی کا صلہ دیا، ایسے نہیں ہے، بلکہ ان کی شروع یہ جن کی یہ صفات ہو، اللہ فرماتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ نیک و کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیکیوں میں سب سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ جملہ خبریہ ہے، کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں کیا کرتے ہیں؟ جلدی۔
جتنی بھی نیکیاں خیرات جمع ہے تمام نیکیوں میں. اب دیکھیں ہم نے سورہ بقرہ میں 148 میں پڑھا تھا کہ نیکیوں کی طرف بڑھو فاستبقوا الخیرات، وہ جملہ انشائیہ تھا. یہاں اللہ فرماتے وہ نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہاں تھا نیکیوں کی طرف بڑھو. پھر جب سورہ آل عمران میں 4 پارے میں آئے 133 نمبر پر آیت پر آئے تو اللہ کا حکم آیا تھا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور پھر جب ہم سورہ حدید میں آئے، سورہ حدید میں اس میں 21 نمبر آیات میں آئے، سورہ حدید 57 نمبر سورت ہے نا، آیت نمبر 21 میں آئے. یہاں کریم مولا نے کیا فرمایا ان لوگوں کے بارے میں؟ جملہ انشائیہ ہے کہ اے لوگوں، اللہ کریم نے فرمایا، یہاں دیکھیں وَسَابِقُوا، یہاں ان کا کیا فرمایا کہ جلدی کرتے ہیں. سابقون، یہ جلدی کرتے ہیں کس کے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیوں میں. یہاں اللہ کریم نے سابقوا، جلدی کرو، ایک دوسرے کے آگے ہو جاؤ، اور رب کی مغفرت اور جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے تیار کیے. جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. 21 نمبر آتے ہیں اور 58 نمبر 7 نمبر صورت. یہاں یہ 3 آیتیں میں نے بتایا، یہ اللہ کا حکم تھا کہ نیکیوں میں جلدی کرو، اور یہاں اللہ کریم فرماتے ہیں اور یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. ارے ہم ان سے راضی ہیں. کافروں تمہیں غلط فہمی ہے. تو اب دیکھیں قرآن پاک ہم پڑھتے تو جہاں بھی اللہ ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نبی کی اطاعت کرو. بار بار اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. پھر جملہ شرطیہ جزائیہ بھی آیا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. سورہ نمبر 4 نمبر 69 میں وہیں تو اللہ والرسول بولا کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو یہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. یار ان کی ہم نشینی آپ کبھی سوچتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں بڑے بڑے اولیاء جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات آسان کام ہے کیا؟ مشکل کام ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے چاہنے والے. تو پھر یہ اللہ والے انبیاء صدیقین شہداء اللہ فرماتے تم ان کے ساتھ رہو گے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اللہ اور رسول کی بات ماننی پڑے گی، تب جا کے نیکیوں میں جلدی کرنے پڑے گی. نماز اذان ہو گئی فوراً نماز کی طرف جاؤ. والدین کی خدمت کا موقع ہے فوراً اس کی طرف بھاگو. تو یہاں سے اللہ کریم نے یہ صفات مسلمانوں کے بیان فرمائے ہیں 5 وجوہ سے. مومنین اپنے رب سے ڈرتے ہیں. مقاتل القلبی وغیرہ نے کہا وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا وہ اپنے رب کے ڈر سے دائماً اس کی اطاعت کرتے ہیں. اور تحقیق یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اپنے رب کا خوف کامل درجے کا ہوگا وہ دنیا میں اللہ کی ناراض ہونے سے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے حد خوف زدہ ہوگا. اور جس شخص کا یہ حال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بہت دور ہوگا. نمبر 2، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا معنی یہ کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی وجود اور اس کی ذات اور صفات پر نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. جو لوگ ان نشانیوں میں غور اور فکر کر کے صاحب نشان تک پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لاتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار وفی کل شیء آیۃ تدل انہ واحد. ہر چیز کو دیکھو غور سے تو دلالت کرتی ہے کہ خالق اور مالک ایک ہے. نمبر 3، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جلی ہو شرک خفی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے وہ اللہ کی ذات اور صفات دوسروں میں نے کہا نا کہ اس میں بھی 3 فرقے بنے. ایک تو ایسے ہے وہ شرک کر بھی لے بولے یہ شرک نہیں ہے، ایک وہ ہے وہ ہر چیز کو شرک کہتے ہیں، اور ایک اہل سنت جماعت بولے نہیں شرک یہ ہے، اللہ کی توحید یہ ہے، یہ گناہ ہے. ان کو الگ کیٹیگری فرق مراتب نہ کو نہ زندیق باشد.
وہ کچھ عجیب سے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچے، بولو آمین۔ صحیح دین بیان کرو کہ بھائی اب لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ بھائی بعض تو کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، بعض کہتے ہیں شرک ہے، یہ عجیب مسئلہ پیش آ گیا۔ ہاں، فسادیوں سے اللہ بچائے، بولو آمین۔ نمبر 4، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں جو کچھ دیتے ہیں وہ خوفزدہ دلوں کے ساتھ دیتے ہیں، اس سے مراد وہ تمام کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیے ہیں، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو جیسے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ، یا ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو جیسے لوگوں کی امانتیں ادا کرنا اور ان کے قرض ادا کرنا اور ان کے معاملات میں عدل و انصاف کرنا۔ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی کہ میں نے اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، ہاں کیا اس آیت کا کیا مصداق وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اے صدیق کی بیٹی، اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اس سے ڈرتے ہیں کہ عبادتیں قبول بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ بولا یہ لوگ مراد ہے، یہ بات تو کرتے ہیں، ہماری بات اللہ کی شان نشان تو نہیں ہے نا، تو خوفزدہ ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ بھئی یہ ٹوٹی پھوٹی بات کی اللہ تو قبول فرما اپنے نیک لوگوں کے صدقے، یا اللہ ہم بڑے گناہ گار خطا کار ہیں۔ بولے عبادت بھی کرتے، خوفزدہ بھی ہوتے کہ قبول ہو کہ نہیں ہوگی۔ آخری نمبر 5، اب وہ لوگ نیکیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اس کا معنی یہ کہ وہ بہت رغبت اور اہتمام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور انہیں یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کہیں یہ عبادت اپنے وقت سے مؤخر نہ ہو جائے، منافقانہ نماز نہ ہو جائے۔ منافق وقت پہ نماز نہیں پڑھتے نا، مسلمان وقت پہ پڑھا، کبھی کبھی اگر کوئی غلطی سے، کوئی ایسے بیماری سے کوئی عذر آ جائے، لیکن بعض لوگوں کی تو ویسی بھی عادت ہوتی ہے۔ یہ منافقانہ انداز ہے جو قرآن میں سورہ نساء میں 142 اور سورہ توبہ میں 54 نمبر آیات میں ہے۔ اور کہیں اس عبادت کے ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اور فرمایا وہیں نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یعنی وہ دوسرے لوگوں سے پہلے نیکی کرنا چاہتے ہیں، یا اس کا معنی یہ کہ وہ عبادت کے اجر میں سبقت کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں کا اجر آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملے گا۔ تو یہ اللہ کریم نے پھر یہاں جنتیوں کا ذکر کیا کہ یہ نیک لوگ ہیں۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہم نیک لوگوں سے جیسے ہمیں محبت ہے، اللہ انہی کی پیاری سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین یا اللہ تعالیٰ سامعین کو اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ نیک لوگ جو نیک ہیں اسی کی طرح ہمیں بھی نیکیوں میں جلدی کرنے والے بنا دے، غفلت و کاہلی سے بچا یا اللہ، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بیماران اسلام کو صحت دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، مرومینوں کی مغفرت فرما، زندہ کو دین اسلام پر جین اس پر موت نصیب فرما یا رب۔ وصلی اللہ علیہ محمد